نائٹ کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایک بار وہ تار ٹوٹی ہے لیکن دوبارہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب تار ہو سکتا ہے نہ ہی ٹوٹے. ہے توجہ آپ کی؟ میرے معزز شاہدین, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیسا منظر ہوگا. حضرت ابراہیم نے بڑے مجمع میں نعرہ مار دیا اور لوگوں کا مسئلہ لوگوں کو بتایا, عقیدہ بنا دیا. کیا کہا کہ بگڑے سارے کام بناندہ اللہ ہے, ماڑیاں دی گل بناندہ اللہ ہے. پھر یہی تک نہیں چھوڑا بلکہ مسئلہ آگے تک سمجھا دیا. پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں, پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں. او پتھروں پہاڑوں میں رہنے والوں, آپ کو تو یہ بات زیادہ سمجھ آنی چاہیے. پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں, پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں, کیونکہ ہر جا ہر تھا رزق پہنچاندہ اللہ ہے. ایک دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, یہ بھی کہہ دو سبحان اللہ. پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں, پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں, کیونکہ ہر جا ہر تھا رزق پہنچاندہ اللہ ہے. ماڑیاں دی گل بناندہ اللہ ہے. میرے معزز شاہدین, بات بڑی دور چلی گئی. حضرت ابراہیم نے دامن پھیلا دیا, آنسو بہائے, رو کے کہتے ہیں اے میرے پروردگار, میں اکیلے نے سب کا مقابلہ کیا. انہوں نے بت خانہ بنایا, میں نے بتوں کو توڑا, ایک تیرا گھر بنایا جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. ان کے گھر کو میں نے گرا دیا, تیرے گھر کو میں نے بنا دیا. اب میں ابراہیم اور کچھ نہیں چاہتا بلکہ تیرے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہوں اور آنسو بہا کے کہتا ہوں. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا, وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے میرے پروردگار, اب میں اپنا دامن پھیلاتا ہوں, میں رو کے کہتا ہوں ربنا, آؤ نا ذرا بالکل والو, ذرا تھوڑی سی ایک ادھر بھی ضرب لگا لے. میں نے کہا اے اللہ کے نبی, آپ ذرا مجھے ایک بات تو بتائیے نا, آپ نے بھی صرف ایک اللہ کو پکارا, کیوں پکارا؟ آپ سے پہلے نبی بھی تو گزرے ہیں, ان کو آواز دینے معذرت سے کوئی فتویٰ نہ لگائے. آپ سے پہلے ولی بھی گزرے ہیں, ان کو آواز دے لو. آپ سے پہلے قبریں بھی بڑی بنی ہے, کسی قبر کو آواز دے لو. آپ سے پہلے بڑے سنہری پتھر بھی ہوئے ہیں, کسی پتھر کو پکار لو. حضرت خلیل اللہ فرماتے ہیں اے طالب علم, تو چپ کر جا, میں کیوں سیدھی راہ کو چھوڑوں, میں یہاں پہ کیوں نہ دامن پھیلاؤں. یہاں پہ میرا باپ آدم رویا, میں بھی یہی سے مانگوں گا. یہاں پہ میرا باپ حضرت نوح بھی آئے تھے اور انہوں نے رو کے کہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, لیلا ونہارا. اے میرے پروردگار, میں نے دن رات ان لوگوں کو تیرے در کی طرف بلایا. اب میں ابراہیم بھی اللہ سے مانگوں گا
اسی آنے آپ بہت اسی آنے اور مجھ تھوڑا بہت اور بھی فرق ہوگا لیکن مجھے حضرت میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ مجھے ان کا ایک شعر یاد آیا میں یہاں تو اس کی ضرب لگانا چاہتا ہوں لگا دوں چلے ابھی پتہ چلتا ہے کہ شعر سننے والے کون ہیں محبت کرنے والے کون ہیں سنیے گا ذرا اول حمد بھائی طیب علوی صاحب توحیدی بھائی یہ شعر بھائی طاہر صاحب آپ کی نظر اول حمد شدائے بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ کچھ حضرات مقیم ہے کچھ چلے والے کچھ 4 مہینے والے کچھ اجتماع میں وہاں پہ رونق ہی رہتی ہے تو اسے پتا تھا کہ یہاں جب زیادہ بندوں میں کھڑا ہو کر میں نماز پڑھوں گا تو اس کا زیادہ مزہ آئے گا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسی جو بھی مسجد ہو اسے آباد کرو وہ مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے ٹھیک ہے نا محلے میں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی پوچھ سارے محلے سے ہو اس لیے محلے میں ٹائم ہو گیا نہیں وہ ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں آسان ہو رہی ہے آواز تو آ رہی ہے اس کو چلیں خیر توجہ ہے آپ کی میں انشاءاللہ یہ آیت کا معنی کر کے اجازت دیتا ہوں توجہ ربنا وبعث فیہم رسولا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہے کہ نہیں اللہ کی قسم ایسے نبی ہے نبی تو سارے نبی ہوتے ہیں لیکن یہ قسمت کی بات ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا تاری چے خوبا ہم دارند تو تنہا داری اور ضرب لگاتا جاؤں حسن یوسف اور ہے تو
ان میں فین بھیج دے رسولن سبحان اللہ. اب علماء کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. رسولن صرف نبی نہیں چاہیے. دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ دیتا ہوں توجہ کرنا. ایسا رسول چاہیے. ویسے تو آدم بھی نبی, ابراہیم بھی نبی, حضرت نوح بھی نبی, حضرت موسیٰ بھی نبی, حضرت عیسیٰ بھی نبی, حضرت داؤد بھی نبی, حضرت سلیمان بھی نبی. اے پروردگار, میں صرف نبی کی بات نہیں کرتا, میں اس کی بات کرتا ہوں جو صرف نبی نہ ہو, ختم نبوت کا تاجدار بن کے آئے. صرف نبی نہیں, رسولن. سبحان اللہ. ایسا رسول ہو جو واللیل کی زلفوں والا ہو. سبحان اللہ. میرا دل کرتا ہے آج تقریر یہی چھوڑ دیں, ربیع الاول میں پھر آ جائیں گے, آج پوری کر لیں. چلے پھر سنو. رسولن, ایسا رسول ہو جس کی زلفیں واللیل کی ہو. ایسا رسول ہو جس کا چہرہ برسوہا کا ہو. ایسا رسول ہو جس کے قدم بلندی والے ہو. ایسا رسول ہو جس کا سینہ علم ناشرہ کا ہو. ایسا رسول ہو جس کی آنکھیں بادل بصر والی ہو. ایسا رسول ہو جو مکے میں قدم لگائے مکہ بھی قرآن بن جائے, مدینے میں قدم لگائے مدینہ بھی قرآن بن جائے, بدر میں قدم لگائے بدر بھی قرآن بن جائے, احد میں قدم لگائے احد بھی قرآن بن جائے. ایسا رسول ہو جس کی محفل میں ابو بکر آئے صدیق بن جائے. ایسا رسول ہو جس کی محفل میں عمر آئے فاروق بن جائے. ایسا رسول ہو جس کی محفل میں عثمان ہو ذوالنورین بن جائے. ایسا رسول ہو جس کی محفل میں علی ہو حیدر کرار بن جائے. ایسا رسول ہو جس کی محفل میں حسن آئے تو حسن والا بن جائے, حسین آئے تو شہید بن جائے. ایسا رسول ہو جس کی محفل میں آئے معاویہ. معاویہ آئے تو منافقوں نے تو منافقت کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کو بھی آمنے سامنے کر دیا تھا, درمیان میں منافقت کی تھی, شرارتیں کی تھی. لیکن قرآن جب ان دونوں کو دیکھتا ہے, قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. اس کی ایک جھلک اس عیسائی بادشاہ کے خط سے بھی ملتی ہے جو اس نے حضرت علی کو لکھا تھا. اور حضرت علی ابھی جواب کا سوچ ہی رہے تھے تو حضرت علی کا سپاہی معاویہ کھڑا ہو گیا. حضرت معاویہ کہتے ہیں اوے رومی, اوے رومی کتے, خبردار, اگر تو نے مدینے کی طرف چڑھائی کرنے کا سوچا, علی بعد میں آئے گا. علی کا سپاہی امیر معاویہ میدان میں آ کے ثابت کر دے گا معاویہ محمد کا بھی سپاہی ہے, معاویہ علی کا بھی سپاہی ہے. پھر معاویہ میدان میں آئے گا تو پھر بولو اس رومی کی بولتی بند ہوئی تھی کہ نہیں ہوئے تھے. معاویہ کے نام میں کشش ہی بڑی ہے. بے شک. کوئی نہیں مانتا نہ مانے, لیکن اللہ نے حضرت امیر معاویہ کے نام میں جو کرنٹ رکھا ہے واہ واہ. وہ ایسا کرنٹ ہے. آج بھی کسی بندے کے سامنے نام لے کے دیکھ لو, اگر مسکرا دے تو سمجھو مومن ہے. جیسے چہرے سے 12 بج جان ہے دسن کے بابے نہیں ہوتی, اگر چہرے کے 12 بج جائیں تو منافق ہے. تو ٹائم ہوتا تو میں بتاتا ہوں منافق کسی کہتے ہیں, لیکن میں بات کا آیت کا معنی کر کے اجازت دینے لگا ہوں. حضرت ابراہیم کھڑے ہیں, کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. نبی آئے, رسول آئے, صرف آ کے کھڑا نہ ہو جائے, بلکہ ابراہیم نے ساتھ دعا میں یہ بھی کہا وہ آئے آ کے میرا قرآن پڑھتا جائے, یتلو علیہم
پڑھتے ہیں لوگ سنتے ہیں، ہم ادھر چلے جاتے ہیں لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ آئے آ کے پڑھے، ایسا پڑھے اس کا پڑھنا عمل ہو جائے، آئے آ کے پڑھے، وہ پڑھے، سننے والا دنیا کے اندر سب سے زیادہ شریر قوم تو جنات کی ہے، یہی شرارتیں کرتے ہیں نا، لڑائی کرا دی، میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، طلاق کروا دی، نکاح تو پوری ہے کرانے، طلاق نہیں کرواتے ہیں، لڑائی کروا دی تو جنوں کی ایک جماعت آئی، میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، یا تمہارے آیات، وہ تیرے قرآن کی آیتیں پڑھے، حضور قرآن پڑھ کے پیچھے سے جنوں کی ایک جماعت آئی، سنا، کہنے لگے اب ہم نے فساد نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، میں صرف ایک لفظ کا معنی کرتا ہوں، جن کہتے ہیں پہلے ہم فسادی تھے لیکن اب ہم نے قرآن سنا ہم بن گئے مومن، میں نے کہا اچھا تم مومن بن گئے اب تم کیا کرو گے؟ کہتے لگے اب ہم شرارتی نہیں ہیں کیونکہ اب ہم ہیں مومن، گویا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ شرارتی نہیں ہوتا، اور جو شرارتیں کرتا ہے وہ مومن، بولو مومن کا یہ خاصہ ہی نہیں ہے، مومن کا یہ خاصہ ہی نہیں ہے۔ کھڑے ہو گئے تو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی تو نماز پڑھا رہا تھا، تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے، پیچھے سے جنات کی تو جماعت آئی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے ہم نے قرآن سنا ہے بڑا عجیب ایک کلام سنا ہے، تو کیا ہم نے کہا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم آ گئے ہیں سیدھی راہ پہ اور بن گئے ہیں مومن، جملہ دے دوں، میں نے کہا یا اللہ جنہوں نے صرف کلام سنا وہ تو بن گئے مومن، اگر سارے ایک بار سبحان اللہ کہو تو جملہ دوں، مجھے ایسے لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے جنہوں نے صرف نبی کا کلام سنا وہ جن بن گئے مومن، اور جنہوں نے کلام بھی سنا چہرہ بھی دیکھا وہ اتنے بڑے مومن کہ آج بھی نبی کے ساتھ روزے میں آرام کرتے ہیں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 بار ہو، صحابہ پھر بھی نبی کے ساتھ، صحابہ روزے میں پھر بھی نبی کے کیا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا تھا یا اللہ یتلو علیہم آیاتک، وہ آئے آ کے تیرے قرآن کی آیتیں پڑھے تو ایسی پڑھے کہ جو سنتا جائے وہ بھی بدل جائے، اور 1400 سال بعد تیرے نبی کے قرآن کی برکت سے اگر یہ قرآن چلتا چلتا مانسیرا کی باتی پیر کنڈ میں پہنچے تو تیرے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے وہاں کے بچے بھی قرآن سے پیار کرنے لگ جائیں۔